یہ بات امریکی حکمت عملی سے بالکل واضح ہے کہ امریکہ اس خطے مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا میں کبھی بھی مستقل امن یا استحکام کا خواہشمند نہیں ہے۔ اس کی سوچ یہی ہے کہ ان ملکوں کو یا تو آپس میں لڑوا دیا جائے یا خود ان پر حملہ کر کے انہیں ترقی سے دور رکھا جائے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اسرائیل نے جس بے صبری سے ایران پر اچانک حملہ کیا، اس سے ایک بات تو طے ہے کہ ان کا اصل مقصد ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کو روکنا نہیں ہے، بلکہ دراصل وہاں کی موجودہ حکومت کو گرانا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں سے کچھ ہی گھنٹے پہلے تک عمان کے وزیر خارجہ، جو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروا رہے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایران اس بات پر مان گیا ہے کہ وہ اپنے پاس افزودہ یورینیم جو ایٹم بم بنانے کے کام آتا ہے اسے نہیں رکھے گا۔ انہیں پوری امید تھی کہ اگلے چند مہینوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان تمام مسائل بات چیت کے ذریعے خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک غیر معمولی پیش رفت تھی، لیکن بظاہر امریکہ اور اسرائیل امن کی بجائے پہلے سے ہی حملے کا ذہن بنا چکے تھے۔ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اس حملے کی دو بڑی وجوہات بتائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران پچھلے 47 سالوں سے مسلسل امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر ایرانی عوام نے خود امریکہ سے مداخلت اور مدد کی اپیل کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران کو ہرانا آسان ہے؟ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن امریکی فوج کے لیے انتہائی مشکل ہے اور پیچیدہ مرحلہ ہوگا۔ ایران کو آسان شکار سمجھنا بہت بڑی بھول ہوگی۔ اگرچہ ایرانی حکومت پر اندرونی سیاسی دباؤ ہے، لیکن اس کا فوجی اور سیکیورٹی نظام، خاص طور پر پاسداران انقلاب، مضبوط اور متحد ہے۔ امریکہ کے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ چند دن تک ایک محدود مشن چلا سکے، لیکن اسے لمبے عرصے تک جاری رکھنا معاشی اور فوجی لحاظ سے خود اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون نے بھی خطے میں مزید فوجی طاقت بھیجنے کے سوالات وائٹ ہاؤس کی طرف موڑ دیے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ جنگ 4 روز تک چل سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایران کی حکومت اور اس کے عوام کے لیے یہ ایک طویل مدتی تباہی اور عدم استحکام کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی جنگیں اور پاکستان کا کردار کیا ہے؟ اس نئی صورتحال نے خطے کے 3 اہم مسلمان ملکوں کو جنگی حالات میں دھکیل دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلے ہی کئی مہینوں سے حالات کشیدہ ہیں اور بارڈر پر شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ایران نے امریکی حملے سے صرف ایک دن پہلے کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور صلح کرنے کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ کو بظاہر یہ صلح پسند نہیں آئی۔ ٹرمپ نے پاکستان اور افغانستان کی جھڑپوں پر تبصرہ کرتے ہوئے الٹا پاکستان کی حکمت عملی کی حمایت کی اور کہا کہ پاکستان کی فوج بہت شاندار کام کر رہی ہے۔ شام اور عراق جیسی تباہی کا خطرہ۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام کے ذریعے پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کا کہا اور ایرانی عوام کو اکسایا کہ وہ حملوں کے بعد خود اپنے ملک کا انتظام سنبھال لے۔ امریکہ نے اس سے پہلے بھی عراق میں رجیم چینج کا تجربہ کیا تھا اور صدام حسین کی حکومت گرائی تھی، لیکن عراق اور ایران میں بہت فرق ہے۔ صدام حسین کی حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی، جبکہ ایران میں حکومت کے حامی آج بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، اس لیے وہاں حکومت گرانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ اور اسرائیل موجودہ ایرانی قیادت کو ہٹا بھی دیتے ہیں تو ان کے پاس عوام میں مقبول کوئی متبادل لیڈر نہیں ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ حکومت گرانے کے بعد ایران میں بھی شام جیسا حال ہوگا اور وہاں داعش یا القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں سر اٹھائیں گی۔ امریکہ کو بس موجودہ حکومت سے جان چھڑانی ہے، اس کے بعد وہاں جو مرضی ہو انہیں پرواہ نہیں۔ دوسری جانب ایران نے واضح دھمکی دی ہے کہ اگر جنگ بڑھی تو یہ صرف امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ خلیج کے دیگر ممالک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ آج بھی ماضی کے استعماری نظام کی ایک نئی شکل پر عمل پیرا ہے۔ اس حکمت عملی لڑواؤ اور حکومت کرو پر مبنی ہے تاکہ یہ خطہ کبھی معاشی استحکام، ترقی اور امن کی جانب نہ بڑھ سکے۔ تو اس ساری بساط کا خلاصہ کیا ہے؟
امریکہ کی اس جلد بازی سے ایک بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ واشنگٹن کو اس خطے میں کبھی پائیدار استحکام یا امن مطلوب نہیں تھا۔ یہ پرانے استعماری نظام ایک نئی اور بھیانک شکل ہے۔ رجیم چینج کے نام پر کچھ ملکوں کو آپس میں لڑواؤ اور جو نہ مانے ان سے خود لڑ کر انہیں دہائیوں پیچھے دھکیل دو۔ عراق تباہ ہو گیا ہے، شام کھنڈر بن گیا ہے اور اب ایران کو اسی خونی تجربہ گاہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن اس بار آگ لگانے والوں کے اپنے ہاتھ بھی جلیں گے اور بدقسمتی سے اس آگ کی تپش سب سے زیادہ اس ملک کو محسوس ہوگی جس کی معیشت پہلے ہی IMF کے وینٹیلیٹر پر ہے، ہمارا اپنا پاکستان۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر جنگ کے پہلے ہی دن ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، تو اگلے 72 گھنٹوں میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا ہماری سیکیورٹی فورسز مغربی سرحدوں پر ابھرنے والے ایک نئے اور خطرناک طوفان کے لیے تیار ہے؟ اور کیا پاکستان ایک بار پھر کسی سپر پاور کی پراکسی وار کا ایندھن بننے جا رہا ہے؟ ان تمام سنسنی خیز اور تلخ حقائق پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کا یہ تجزیہ پسند آیا اور آپ میڈیا کے جھوٹ سے ہٹ کر زمینی حقائق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔